بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، پچھلے درس میں خلا کے مسائل میں سے ایک مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا تھا اور پیش کیا گیا تھا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ خلا میں جو عورت کو فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے تو یہ فدیے کی یہ مقدار کیا صرف جو مہر ہے وہی مہر واپس کرنا ہے، یا مہر سے زیادہ کا مطالبہ اگر شوہر کرنا چاہے تو اس کو حق ہے؟ اس سلسلے کی جو تفصیلات تھیں وہ آپ کے سامنے پچھلے درس میں آئی تھی. میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ مالکیہ اور شوافع یہ اس بات کو جائز سمجھتے ہیں کہ اگر شوہر زیادہ کا مطالبہ کرے اور حالات کے لحاظ سے، حالات تقاضوں کے لحاظ سے شوہر نے اگر زیادہ کا مطالبہ کیا ہے تو میں نے اس کی کچھ مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی. تو امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عورت کو مطالبہ پورا کرنا پڑے گا خلا میں، اور مہر سے زیادہ طلب کرنا شوہر کے لیے جائز ہے. اگر عورت خلا کا مطالبہ کرتی ہے اور اس سلسلے میں غلطیاں بھی عورت ہی کی طرف سے ہے، یعنی اس جدائی کی جو نوبت آئی ہے اس میں اس کی وجہ بھی عورت ہی ہے، اسی شکل میں یہ چیزیں ہوتی ہیں زیادہ. تو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ مدینے میں رہتے تھے، اور مدینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں صحابہ کی اولادیں موجود تھیں مدینے میں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ میں اس سلسلے میں جتنے بھی اہل علم سے ان کی ملاقات ہے، کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں پایا کہ اس نے زیادہ لینے سے منع کیا ہو یا ان کی طرف سے ایسی کوئی بات ہو. ایسا مجھے جو ہے علم نہیں ہے. جن سے ان کی ملاقاتیں رہیں اور جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا رہا، وہ سب لوگ گویا کہ اس بات کے قائل تھے کہ زیادہ کا مطالبہ بھی کر سکتے. یہ حالات کے لحاظ سے چیزیں ہوتی ہیں. اور میں نے ایک دوسرا قول بھی آپ کے سامنے پیش کیا تھا حنابلہ کا، فقہ حنبلی کے لحاظ سے، کہ فقہ حنبلی میں زیادہ جو بھی مہر ہے بس مہر کی واپسی ہوگی، مہر عورت واپس کر دے گی، اور زیادہ کا مطالبہ شوہر نہیں کرے گا. اس کے لیے زیادہ کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے، اور عورت سے زیادہ جو ہے ادا کرنے کی بات قاضی یا حاکم یا جو بھی اس وقت مسئلے میں بیچ میں ہے آدمی، وہ سب جو ہے عورت سے زیادہ دینے کے بارے میں نہیں کہے گا. اور میں نے آپ کے سامنے فقہ حنفی کی رائے بھی پیش کی تھی. فقہ حنفی میں تھوڑی تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر اس سلسلے میں جدائی کا جو سبب ہے اس میں غلطی زیادہ شوہر کی ہے
اور شوہر ہی کی وجہ سے یہ لڑکی جو ہے خلا لینا چاہتی ہے، الگ ہونا چاہتی ہے، تب تو اس شوہر کو کچھ بھی اس سے نہیں لینا چاہیے، یعنی یہاں تک کہ مہر بھی جو دیا ہے اس کو واپس نہیں مانگنا چاہیے، اور خلا ایسے ہی جو ہے اسے دے دینا چاہیے اسے، الگ جو ہے دونوں کو اسی طریقے سے کر دیا جائے، اسے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے فدیہ۔ لیکن اگر غلطی لڑکی کی طرف سے ہے اور وہ سدھار نہیں پیدا کرنا چاہتی ہے، لڑکا تو یہ چاہتا ہے کہ اس غلطیوں کے باوجود بھی اس لڑکی کو اپنے نکاح میں رکھے، لیکن ان غلطیوں کی وجہ سے لڑکی کو یہ اصرار ہے کہ نہیں، جو ہے بار بار جو ہے یہ مجھ سے اس طرح کی تبدیلی یا اس طرح یہ چیزیں چھوڑنے کی جو بات ہے، ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ عورتیں جو نہیں میں یہ سب نہیں چھوڑ سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی۔ تو اگر کچھ عورت کی طرف سے مسئلہ ہے، نافرمانیوں کا مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ سے طلاق کی نوبت آئی ہے، تو اس وقت فقہ حنفی کے لحاظ سے جو مہر دیا تھا شوہر نے اسے واپس لینے کا اسے حق ہوتا ہے، اور عورت وہ مہر واپس کر دے گی اور اس کے بعد دونوں میں جدائی کر دی جائے گی۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے، یہ جو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے آ چکا، میں نے صرف یاد دلایا آپ۔ آج جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خلا کی کاروائی مکمل ہو جانے کے بعد دو تین مسائل ہیں، ہم جو ہے وہ پیش کرتے رہتے ہیں بار بار۔ ابھی تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ درس شروع کرنے سے پہلے ہی ایک جو ہے مسجد کے امام کا میرے پاس فون آیا، اسی مسئلے کو جو آج ابھی آپ پیش کرنے والا ہو نا، اسی مسئلے کے تعلق سے۔ تو لوگ مسائل کو اچھی طرح سے سیکھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں، حتیٰ کہ مسجدوں کے امام ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے صحیح طریقے سے، اور کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے ان کی طرف سے ہو جاتی ہے، جب پریشان ہوتے ہیں تب جو ہے فون کرتے ہیں اس کے بعد کہ اب ایسا مسئلہ ہے کیا کیا جائے۔ تو یہ دو تین مسئلے ہیں میں آج پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے خلا کے تعلق سے۔ آج کا درس یہی ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ خلا ہو جانے کے بعد، خلا کی کاروائی مکمل ہو جانے کے بعد، اب دونوں میں جدائی ہو گئی، اس کے بعد عورت عدت کیا گزارے گی، عدت کا مسئلہ۔ تو ابھی جو ہے آج اس کو عربی میں کہتے ہیں عدت المختلعتی، یعنی اس عورت کی عدت کیا ہوگی جس عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا۔ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گا کہ عدت کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ہمیشہ خلا کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد سے ہی وہ پوری جو ہے، یعنی اسے کاؤنٹ کیا جائے گا کہ جو ہے اب اس کے بعد سے عدت یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ جب سے بات چیت ہوئی ہے اس کے لحاظ سے نہیں، گئے قاضی کے پاس، حاکم کے پاس، یا عالم کے پاس، یا امام کے پاس، جس کے پاس بھی جب بات چیت ہوئی، شروعات ہوئی، اس کا ہی لحاظ نہیں کیا جائے گا اس میں۔ جس دن یہ خلا کی کاروائی مکمل ہو گئی اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ نکاح دونوں کا ختم ہو گیا، تو اس کے بعد سے ہی یہ عدت کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پوائنٹ تھا، میں نے تھوڑا اس کی اس لیے وضاحت کر دی کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو اس مسئلے میں بھی کہ کب سے اسے کاؤنٹ کریں گے۔ اب جو ہے خلا کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد کیا جو عورت جس نے خلا لیا ہے، جس کو عربی میں مختلعہ کہا جاتا ہے، اس کی عدت کیا وہ عدت ہوگی جو طلاق کی عدت ہے، یا اس کی عدت الگ ہے؟ تو یہ اصل مسئلہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک دوسرے مسئلے پر۔ تو تین مسئلے جو ہم نے آپ سے کہے تھے نا، وہ اسی سے جڑے ہوئے، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ خلا کی یہ کاروائی، یہ طلاق ہے، اس کو بھی طلاق کہیں گے، طلاق کی ایک شکل ہے یہ بھی، یا یہ فسخ نکاح، یعنی نکاح کو ہی ختم کر دیا گیا۔ فسخ نکاح عربی میں اسے کہتے ہیں۔ فسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح کینسل کر دیا گیا۔ تو نکاح کو کینسل کرنا ہے یہ، یا یہ کہ طلاق ہے یہ، جیسے شوہر طلاق دیتا ہے تو کیا یہ طلاق کی ایک شکل ہے، یا یہ
شکل نکاح کو کینسل کرنے کی شکل ہے۔ تو عربی میں ایک لفظ آتا ہے فسخ نکاح۔ فسخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کینسل کر دیا، جو بھی ایگریمنٹ تھا اسے کینسل، جو عقد تھا اس کو جو ہے کالعدم قرار دیا گیا، یعنی اب اس کو ختم کر دیا گیا، تو یہ فسخ ہوتا ہے۔ تو قاضی یا حاکم جو ہے نکاح کو بعض صورتوں میں فسخ کرتے ہیں۔ اگر نکاح صحیح نہیں ہوا تھا تو اسے قاضی نے، حاکم نے فسخ کر دیا، یعنی کینسل کر دیا، تو وہ فسخ نکاح ہے۔ اور ایک ہوتا ہے طلاق۔ تو فسخ نکاح میں اور طلاق میں فرق یہ ہوتا ہے کہ طلاق میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ اگر جو ہے طلاق دیا ہے اور ایک طلاق دیا ہے تو اس میں بیوی سے رجوع کرنے کا اس کو ایک اختیار ملتا ہے، ایک چوائس ملتی ہے کہ جب تک بیوی عدت میں ہوتی ہے تب تک وہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لے سکتا ہے، اور اس طرح سے دوبارہ وہ شوہر اور بیوی کی حیثیت سے جو ہے رہیں گے، شوہر اور بیوی ہو جاتے ہیں دوبارہ، اور نئے سرے سے نکاح کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب طلاق رجعی ہوتی ہے اور شوہر کو بیوی کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، تو یہ حق کس میں ہوتا ہے؟ عدت میں ہوتا ہے۔ تو یہ طلاق کی بحثوں میں یہ سب چیزیں، طلاق رجعی وغیرہ پہلے آ چکی ہیں، اور پرانے درس جو ہے آپ سن سکتے ہیں، میں آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں۔ اور فسخ نکاح، جب نکاح کو کینسل کر دیا گیا تو اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ اب جو ہے عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکے بیوی سے اور دونوں پھر سے شوہر بیوی بن جائے بغیر کسی نکاح کے، تو یہ گنجائش فسخ نکاح میں نہیں ہوتی۔ نکاح کو کینسل کر دیا گیا تو اس میں یہ گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اب مسئلہ کیا ہے کہ خلا یہ طلاق ہے یا فسخ ہے؟ جمہور یعنی میجارٹی اسکالرز کی میجارٹی اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہ طلاق ہے، یعنی خلا بھی کیا ہے؟ طلاق ہی کی ایک شکل ہے۔ جبکہ ایک دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے، جو امام احمد بن حنبل کی رائے ہے، فقہ حنبلی میں یہ رائے پائی جاتی ہے، اور بعض لوگوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک رائے یہ ذکر کی ہے، یعنی ان کی بھی دو رائے ذکر کی گئی ہے، تو اس میں سے ایک جو ہے جمہور کے ساتھ یعنی میجارٹی کے ساتھ وہ بھی ہے، اور ایک دوسری رائے بھی ان کی ذکر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس مسئلے میں اس بات کے قائل ہیں کہ یہ خلا طلاق نہیں ہے بلکہ فسخ ہے، فسخ نکاح۔ تو فقہ حنبلی میں یہ رائے پائی جاتی ہے، اور ایک رائے امام شافعی کی بھی ہے یہ، اور یہی رائے علماء اہل حدیث نے، ہندوستان میں علماء اہل حدیث نے بھی اسی رائے کو اختیار کیا ہے، اسی اوپینین کو اختیار کیا ہے کہ خلا یہ فسخ ہے، طلاق نہیں ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا کہ خلا یہ فسخ ہے یا طلاق۔ تو اسی سے جڑا ہوا دوسرا مسئلہ ہوگا کہ اس میں عدت کیا ہوگی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلا یہ طلاق ہے، فسخ نہیں ہے، ان کی یہاں جو دلیل ہے اس مسئلے میں، وہ دلیل یہ ہے کہ واقعہ جو پیش آیا تھا خلا کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ پہلے آپ کے سامنے حدیث میں بیان کر چکا ہوں، وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی واقعہ ہے، اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس واقعے میں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اقبل الحدیقۃ وطلقھا، کہ جو آپ نے حدیقہ یعنی باغ جو ہے، گارڈن، اس زمانے میں پراپرٹی یہ تھی ایک جو ہے، اس کو انہوں نے دیا تھا، اور اس میں جو ہے کہا جاتا ہے اس کو جو ہے کہ مہر میں انہوں نے دیا تھا یہ، تو چونکہ مہر ہے تو اسے واپس کرنا تھا،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی بیوی سے کہ آپ مہر واپس کرو، تو کہا ٹھیک ہے میں مہر واپس کرتی ہوں۔ تو کہا ثابت سے کہ اقبل الحدیقہ، الفاظ کیا آتے ہیں؟ اقبل الحدیقہ، آپ مہر قبول کر لو، یعنی وہ باغ جو تھا آپ کا وہ واپس لے لو، اسے قبول کر لو۔ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً، اور انہیں ایک طلاق دے، طلقها، طلاق دے دو، یعنی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ایک ہی کا، وہ طلقها یعنی ان کو چھوڑ دو، اصل میں اس کا میننگ وہاں پر یہ کہ ان کو چھوڑ دو جو ہے۔ تو چونکہ اس میں طلق کا لفظ آیا ہوا ہے بعض روایتوں میں، تو انہی روایتوں کی وجہ سے، اس حدیث کی ان روایتوں کی وجہ سے میجارٹی جو ہے اہل علم کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہ طلاق ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو ہے رائے تھی ایک جو ہم نے پیش کر دیا۔ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دی۔ جو دوسرا قول ابھی ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، جو فقہ حنبلی کا ہے، جسے علماء اہل حدیث بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے اس سلسلے میں؟ پروف کیا ان کے لیے؟ کہ اسی حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو جنہوں نے خلا لیا تھا یہ حکم دیا تھا کہ وہ ایک حیض، عدت جو ہے ایک حیض گزارے۔ حیض جو عورت کو مہینے مہینے خون آتا ہے، جسے ہم عربی میں حیض کہتے ہیں، اردو میں آپ جو ہے ماہواری کہہ لیتے ہیں، انگلش میں جو ہے منتھلی کورس کہہ لیتے ہیں، یا جو ہے جو بھی آپ کا جو بھی لفظ استعمال کرتے ہو۔ تو کہا کہ ایک حیض عدت گزار، اور ایک حیض عدت یہ فسخ میں ہوتی ہے۔ نکاح جب فسخ کیا جاتا ہے نا، تو نکاح فسخ کی عدت کیا ہوتی ہے؟ ایک حیض ہوتی ہے۔ تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو جنہوں نے خلا لیا تھا، خلا کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد آپ نے یہ کہا کہ انہیں ایک حیض عدت گزارنی ہے۔ تو یہ ایک حیض عدت گزارنے کا حکم یہ اس بات کے لیے دلیل ہے کہ خلا یہ فسخ نکاح ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ یہ ان کی جو ہے دلیل، قرآن کی آیت سے بھی انہوں نے دلیل دی ہے۔ قرآن کی آیت والی دلیل اگر آپ کو نہ سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ذکر کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ اس طرح سے درس میں آپ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مصحف اپنے سامنے رکھنا پڑے گا، اور اس آیت کو جو ہے مصحف کے اندر جیسے جیسے میں بولتا جاؤں گا ویسے ویسے اسے فالو کرنا پڑے گا، تو وہ پورے طریقے سے چیز سمجھ میں آتی ہے اس وقت۔ تو مسئلہ یہ ہے قرآن کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا طلاق کے بارے میں، کیا طلاق و مرتان، یہ ترتیب ایسے ہے، اس ترتیب کو ذہن میں رکھ کہ طلاق، جس طلاق کے اندر رجوع ہوتا ہے، یعنی بیوی سے شوہر رجوع کر سکتا ہے، اس کو رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے، نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ طلاق دو مرتبہ، یعنی ایک پہلی مرتبہ طلاق دیا تو وہ طلاق رجعی ہے، اس میں اس کو حق ہوتا ہے رجوع کرنے کا۔ ایسے ہی اس کے بعد جب دوسری مرتبہ طلاق دے گا، رجوع کر لیا، پھر سے شوہر اور بیوی تھے، لیکن ایک طلاق تو کاؤنٹ ہوگی یہ، اب اس کے پاس جو بیلنس تھا تین طلاق کا، اس میں سے ایک طلاق جو ہے جا چکی ہے، اب بیلنس صرف اس کے پاس دو ہی طلاق کا رہ گیا۔ اب پھر کبھی کسی موقع پر طلاق دیا تو یہ دوسری طلاق ہوتی ہے، اس کو پھر دوسری رجعی طلاق کہتے ہیں، کیونکہ اس میں بھی اس کو شوہر کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے۔ عدت کے اندر وہ چاہے تو اپنی بیوی سے مل لے سکتا ہے، اور جب مل لیں گے دوبارہ رجوع کر لے گا وہ، تو پھر شوہر اور بیوی نئے نکاح کی ضرورت نہیں پیش آتی۔
تو یہ دو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا الطلاق مرتان، دو مرتبہ یہ حق ہوتا ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اور یہ دو مرتبہ طلاق کے بعد اسی آیت کے اندر، اسی جو ہے یعنی اسی جو ہے موقع پر، اسی جگہ پہ خلا کا ذکر کیا۔ دو طلاق رجعی کے بعد کس کا ذکر کیا ہے؟ خلا کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور خلا کے بعد پھر تیسری طلاق کا ذکر، کہ اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو پھر اسے رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا ہے۔ تو میں وہ تیسری طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے کہ دو طلاق کے بعد خلا کا ذکر ہے بیچ میں، پھر تیسری طلاق کا ذکر ہے۔ اگر یہ خلا بھی طلاق ہی ہے تو دو طلاق کے بعد تو یہی تیسری طلاق ہو گئی، اور اس کے بعد کی جو طلاق ہے وہ پھر چوتھی طلاق ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس جو ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خلا یہ طلاق نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ بھی طلاق ہے تو پھر جو ہے اس کے بعد کہا گیا تیسری طلاق کا جو مسئلہ ہے، جس کے بعد پھر رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا، وہ تیسری نہیں وہ چوتھی طلاق ہو جائے گی، اور تیسری طلاق یہی ہو گئی جو خلا کی شکل میں ذکر کی گئی، جو یہ تیسری طلاق۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے ان کی کہ خلا یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں۔ یعنی طلاق کا مطلب ہوتا ہے کہ شوہر نے اسے چھوڑ دیا، یہ مطلب ہوتا ہے طلاق کا۔ فسخ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قاضی یا حاکم نے اس نکاح کو ختم کر دیا، کینسل کر دیا، نہیں یہ ختم۔ تو یہ جو ہے فسخ نکاح ہے۔ تو اب فسخ نکاح، خلا کیا ہے؟ یہ فسخ نکاح ہے، یہ طلاق نہیں ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل تھے ان کی ایک دلیل قرآن کی یہ آیت بھی ہے۔ تو ہم نے دو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد اب ایک مسئلہ جو آتا ہے اس میں کہ وہ خلا والی حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ جو ہے باغ کو قبول کر لیجئے اور انہیں طلاق دے دی۔ تو اس میں اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ یہاں طلاق کا مطلب صرف ان کو چھوڑ دینے کا مسئلہ ہے۔ یہ جو طلاق جو ہے جو جسے طلاق کہا جاتا ہے خلا کے مقابلے میں، وہ طلاق وہاں پہ مراد نہیں ہے، کیونکہ حدیث کی اس روایت میں الفاظ کہیں طلاق کے آئے ہیں، کہیں الفاظ ایسے آئے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیے، کہیں الفاظ ایسے بھی ہیں کہ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ اپنی جو ہے اپنے گھر والوں سے جا کر کے مل جائیں۔ تو مختلف الفاظ اردو میں اس کی یہ میننگ ہوتی ہے، الفاظ تو عربی میں ہیں وہ حدیث کے اندر، میں نے اردو میں آپ کے سامنے اس کے جو ہے وہ چیزیں اس کے معنی جو ہے بیان کیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں طلاق جو اسلام کی ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کے طور پر اسے استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ کہ آپ ان سے الگ ہو جائیے، الگ رہیے۔ اب اس کے بعد دونوں جو ہے الگ الگ، دونوں میں جدائی، اس معنی کر کے جو ہے وہاں پہ وہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ اور جو ہے یہاں وہ طلاق جیسے دیا جاتا ہے، اب آپ ان کو طلاق دو تو طلاق دینے کا حکم کیجیے، اس طرح کی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ خلا فسخ نکاح ہے تو نکاح ختم ہو گیا، اب اس کے بعد وہ طلاق دینے کا کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے، کوئی اس کا مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں پہلا مسئلہ تھا۔ دوسرا مسئلہ بھی اس سے جڑا ہوا کیا ہے کہ خلا کے بعد عورت جس نے خلا لیا ہے وہ عدت کیا گزارے گی؟ اصل جس مسئلے سے ہم نے شروعات کی تھی، اب وہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا۔ وہ مسئلہ اصل میں پہلے مسئلے سے جڑا ہوا تھا، ہم نے کہا اس لیے وہ مسئلہ ہم نے پہلے پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خلا یہ طلاق ہے، خلا یہ طلاق ہے، جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں تو ان کے یہاں طلاق کی جو عدت ہے وہی عدت وہ گزارے گی، کیونکہ خلا طلاق ہے، اور طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ تو یہ عدت جو خلا لی ہے عورت، وہ کتنی عدت گزارے گی؟ 3 جو ہے طلاق۔
یعنی جو ہے 3 حیض، کیونکہ طلاق کی عدت یہی ہے۔ اور جب یہ ہم کہیں گے کہ خلا یہ فسخ نکاح ہے، طلاق نہیں ہے، تو فسخ نکاح کی عدت صرف ایک حیض ہے، کیونکہ صرف یہ معلوم کرنا ہوتا ہے اس میں کہ یہ عورت پرگننٹ تو نہیں ہے۔ اس کو عربی میں استبراء رحم کہتے ہیں، یعنی یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس عورت کے پیٹ میں اس شوہر کا بچہ نہ ہو، کیونکہ اگر بچہ ہوتا ہے تو پھر وہ عدت جو ہے نا لمبی ہو جاتی ہے۔ عدت کہاں تک رہے گی؟ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے۔ اگر اس عورت کے پیٹ میں کسی کا بچہ ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی دوسرے سے، کیونکہ وہ پھر بچے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی عورتوں کی عدت جن کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، وہ عدت لمبی ہوتی ہے کہ جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا تب تک ان کو عدت میں رہنا ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے ایک حیض، فسخ نکاح کی عدت کیا ہوتی ہے؟ ایک حیض ہوتی ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے خلا فسخ نکاح ہے، نکاح کو اس میں کینسل کیا گیا، یہ طلاق نہیں ہے، تو ان کے یہاں عورت جس نے خلا لیا ہے صرف ایک حیض عدت گزارے گی۔ اور حدیث جو ہے خلا والی حدیث میں یہ آیا بھی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک حیض جو ہے عدت گزار دی، اسی لیے جو ہے وہ دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ فسخ نکاح ہے، یہ طلاق نہیں۔ تو یہ مسئلہ، یہ اختلاف جو تھا ہم نے پیش کر دیا۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ طلاق کے بعد 3 حیض جو رکھی گئی ہے، یعنی عدت جو ہے 3 حیض، عدت جو 3 حیض رکھی گئی ہے، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے، ایک مصلحت ہے یہ، کہ تھوڑا لمبا جو ہے وقت ملے شوہر کو، کہ وہ اگر پچھتاوا ہے اور جو ہے اپنی بیوی سے پھر سے ملنا چاہتا ہے، جس کو ہم رجوع کرنا کہتے ہیں، تو وہ رجوع کر لے۔ تو رجوع کرنے کی مدت لمبی ہوگی جب 3 حیض عدت ہے، لیکن خلا کی شکل میں جب خلا ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان خلا سے جدائی ہوئی ہے اور عورت نے خلا کا مطالبہ کیا تھا، تو اس شکل میں اصل میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں رہتا۔ نوٹ کر لیجئے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے تیسرا مسئلہ اصل یہی ہے جو آج میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ تو خلا میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر شوہر کو رجوع کرنے کا حق دے دیا گیا تو پھر بیچاری جو ہے خلا جس نے لیا، اس کے خلا لینے کا فائدہ کیا ہوا پھر؟ اتنی تو پریشانی کے بعد وہ خلا جو ہے، میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا ہے کہ خلا کا مسئلہ طلاق جیسا نہیں ہوتا ہے نا۔ طلاق میں تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق کہہ دیا، طلاق انت طالق، طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن خلا میں ویسا نہیں ہے کہ جو ہے بیوی کہہ دے کہ میں نے تم سے خلا لے لیا تو خلا ہو گیا، ایسا نہیں ہے خلا میں۔ تو خلا میں تو بیچاری کو بہت پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، یہ محاورہ ہے اردو میں، پاپڑ بیلنا، یعنی بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، جانا پڑتا ہے، بات کرنی پڑتی ہے، یا اس کے گھر والے بات کرے، یا جو ہے کسی امام کے پاس، قاضی کے پاس، حاکم کے پاس جائے، جا کر کے اپنے خلا کا مطالبہ رکھے، پھر وہ جو ہے اس شوہر کو بلائیں اور جو ہے دونوں کے حالات سنیں۔ وہ بڑی لمبی کاروائی کے بعد خلا کی یہ نوبت ہوتی ہے، خلا کا یہ مسئلہ مکمل ہوتا ہے، یہ کاروائی مکمل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی پھر کیا ہے، شوہر کو یہ حق ہے کہ رجوع کر لے، تو پھر بیچاری تو جو ہے جہاں تھی وہیں رہ جائے گی۔ تو اسی لیے خلا میں رجوع کا حق نہیں رکھا گیا، اس میں شوہر کو یہ حق نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ طلاق میں وہ حق ہوتا ہے، 2 طلاق تک، جس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، تیسرے میں نہیں ہوتا ہے، لیکن 2 طلاق تک اس کو یہ حق ہوتا ہے۔
تو اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خلا کے بعد عورت کو 3 حیض عدت گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ صرف کیا ہے، ایک حیض آ جائے۔ حیض آنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے، کیونکہ بچہ جب ہوتا ہے، عورت پریگننٹ حاملہ ہوتی ہے نا، تو اس کو حیض نہیں آتا ہے سب۔ تو حیض کب آتا ہے؟ جب وہ حمل سے نہ ہو۔ تو حیض آتے ہی اس بات کے لیے یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ یہ حاملہ نہیں۔ تو جیسے ہی ایک حیض گزر جائے تو کیا ہے، اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے، جس نے خلا لیا ہے اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے ایک حیض عدت گزارنے کا۔ تو یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ خلا والی عورت کی عدت کیا ہے؟ ایک حیض ہے۔ وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ہے، ایسا ہوتا ہے بعض عورتوں کو سرے سے ہی حیض نہیں آتا ہے، خون نہیں آتا ہے، اور بعض عورتیں جو ہے عمر زیادہ ہو جانے کے بعد پھر نہیں آتا ہے، 40 سال تک زیادہ تر عورتوں کو یہ آتا ہے، یعنی نارملی میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اور بعض عورتوں کو تو اس سے بھی پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے حیض آنا، یعنی 40 سال سے پہلے ہی جو ہے حیض کے خون آنا جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ وہ ان کی صحت کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، جن کی صحت تھوڑی کمزور ہوتی ہے تو ان کو پہلے ہی بند ہو جاتا ہے، نارملی 40 سال میں بند ہو۔ اور بعض عورتوں کو 40 سال کے بعد بھی آتا ہے، لیکن یہ کیا ہے 45 ایئر تک جو ہے یہ زیادہ تر بس اتنا ہی رہتا ہے، بہت ہی ریئر کیس میں 50 ایئرس تک جاتا ہے یہ بس۔ تو اگر عورت کی جو ہے عمر اتنی ہو چکی ہے، جس نے خلا لیا ہے، کہ اب اس کے بعد اب اس کے خون نہیں آ رہا ہے، حیض کا خون نہیں آ رہا ہے، تو ان کی عدت کیا ہوگی؟ جن کو حیض کا خون آتا ہے ان کی تو عدت آپ کو پتہ چل گئی کہ ایک مرتبہ حیض آنا ہے۔ جن کو نہیں آتا ہے ان کے لیے 1 مہینہ یہ عدت، اس کو یاد رکھ لیجیے گا۔ بعض لوگ جو ہے مہینے کا اعتبار کر کے سب کو بول دیتے ہیں کہ بھائی 1 مہینہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا، 1 مہینہ اس کی عدت ہے۔ 1 مہینہ عدت نہیں ہوتی ہے، یاد رکھ لیجیے۔ عدت میں مہینے کا اعتبار صرف ان عورتوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کو حیض کا خون نہیں آتا، مہینے کا اعتبار نہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، جیسے ابھی عورت نے اپنے شوہر سے خلا لے لیا، خلا کی کارروائی آج مکمل ہو گئی، اور کل سے عورت کو حیض آنا شروع ہو گیا، تو اب کیا ہے، حیض آنا شروع ہو گیا۔ حیض کی مدت کیا ہوتی ہے عورت کی؟ نارملی یہ 6 7 دن، کسی کو 4 دن بھی، کسی کو 5 دن بھی، اور کسی کو اس سے بھی کم ہو سکتا ہے۔ تو نارملی 6 7 دن ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی 6 7 دن کے بعد جو بھی عورت کو عادت تھی، اس کے عورتوں کا الگ الگ معاملہ ہوتا ہے، اس میں کسی کو زیادہ آتا ہے، کسی کو کم آتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ مدت پوری ہو گئی، چاہے 6 دن ہو چاہے 7 دن، اور حیض کا خون بند ہو گیا، عدت ختم ہو گئی۔ یعنی یہ 6 دن 7 دن بھی ہو سکتے ہیں، میرے 1 مہینہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ تو اکثر لوگوں کو یہ مسائل نہیں پتا ہوتے، تو کیا ہوتا ہے 1 مہینہ آپ کی بات کرتے ہیں، 1 مہینہ جو ہے، تو مہینے کا حساب نہیں ہوتا ہے اس عدت میں۔ کس کا حساب ہوتا ہے؟ حیض کا۔ مہینے کا حساب کس عورت کے بارے میں آتا ہے؟ جس کو حیض کا خون نہیں آتا ہے۔ تو اس عورت کے لیے اب کیسے حساب لگائیں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے مہینے کا حساب رکھا گیا، کہ وہ مہینے سے وہ جو ہے طلاق میں بھی جو عدت ہوتی ہے نا، تو اس میں بھی سیم یہی مسئلہ آتا ہے، جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ہے تو پھر ان کا حساب مہینے سے رکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے مسئلہ 1 مہینے کی بات کب آئے گی؟ جب عورت کو حیض کا خون نہیں آتا ہے۔ حالانکہ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ جب حیض کا خون آتا ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر اس کے لیے کوئی عدت ہی نہیں۔ لیکن میں وہ رائے چونکہ بہت ہی جو ہے شاذ قسم کی رائے تھی، تو اس لیے میں نے وہ پیش نہیں کیا آپ کے سامنے۔
تو یہ مسئلہ تھا عدت کا. عدت کتنی گزارے گی عورت جس نے خلا لیا ہے؟ صرف ایک حیض اس کی عدت ہے. اگر اگر اس کو حیض آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تب ایک مہینہ. یہ رائے تھی فقہ حنبلی کی، جس کو کہ علماء اہل حدیث ہندوستان میں اسی رائے کو انہوں نے بھی اختیار کیا، کیونکہ حدیث میں ایک ہی حیض کی عدت کا ذکر آیا. جبکہ جمہور کے بارے میں نے بتایا کہ ان کے یہاں وہی عدت ہے جو طلاق کی ہے، اور طلاق کی عدت 3 حیض ہے. ان عورتوں کے لیے جن کو حیض کا خون آتا ہے، ان کے لیے 3 مرتبہ حیض آنا یہ جو ہے ان کی عدت ہوتی ہے. اگر نہیں آتا ہے خون تب 3 مہینہ اسے گزارنا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہوتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اگر وہ عورت جس نے خلا لیا ہے وہ خلا کی وقت میں حمل سے ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا، یہ عدت کی بات چل رہی ہے. اگر اس وقت حمل سے، کبھی ہوتا ہے، ہم نے تو یہاں ایسے ہی دیکھا ہے، دوسری جگہوں پر شاید کچھ آسانی ہوتی ہو، ہمارے اس ملک میں چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے تو اس میں پریشانیاں کچھ ہوتی ہے. اس میں عورت جو ہے بھاگی بھاگی پھرتی ہے قاضی کے پاس، جو کہ دار القضاء لوگوں نے بنا رکھا ہے، پھر کسی مسجد کے امام کے پاس یا کسی عالم کے پاس ماری ماری پھرتی ہے، مجھے خلا چاہیے، مجھے خلا چاہیے. اور وہ بڑا جو ہے یہ پروسیجر نہ جو بڑا لمبا ہو جاتا ہے، وہ شوہر کو بلائے گا، بات کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ یہ ہوتے ہوتے جب کاروائی مکمل ہو رہی ہے اس وقت یہ کیا ہے، حمل سے ہے. تو عدت کیا ہوگی؟ ویسے ایک بات آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ جب یہ پتہ چل جائے کہ حمل سے ہے تو عورت ویسے بھی اس وقت اپنے شوہر سے الگ ہونا نہیں چاہے، کیونکہ وہ پھر بچے کا مسئلہ ہے، نان نفقے کا مسئلہ، بہت ساری چیزوں کے مسائل اس کے بعد پیدا ہوتے ہیں. تو یعنی جنرلی جو ہے، یوزولی جو ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس وقت عورت کھلا لینا چاہے، وہ خود ہی پھر خاموش بیٹھ جائے گی کہ اب تو بچہ پیٹ میں آ گیا ہے، تو اب انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ بچہ پہلے جو ہے اس کا پیدا ہو جائے، اس کے بعد ہی کھلا لے. لیکن اگر شریعت کا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اسے انتظار کر، اگر پتہ چل گیا ہے بھی خوب بچہ حمل سے جو ہے وہ ہے عورت، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی عدت پھر کیا ہوتی ہے؟ اس کو وضع حمل کہتے ہیں. یعنی وہ خلا اگر اس وقت بھی خلا کی کاروائی کی گئی تو خلا واقع ہو جائے، لیکن عدت میں فرق آئے گا. عدت جو ہے لمبی ہو جائے گی، جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا تب تک وہ عدت ہی میں رہے گی. اس کا پورا خرچہ شوہر کو دینا پڑے گا، بچے کی پیدائش کا پورا خرچہ جو ہے شوہر کو دینا پڑے گا. بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر بچے کو وہ دودھ پلاتی ہے یا اپنی پرورش میں رکھتی ہے تو پورا خرچہ شوہر کو دینا پڑے گا. یہ فرق ہو جاتا ہے، بس تھوڑا سا مسئلہ لمبا ہو جائے گا آپ سے. لیکن خلا کا جہاں تک مسئلہ ہے تو خلا تو ہو جائے. وہ کاروائی اس وقت ہوئی تب بھی جو ہے وہ کاروائی اگر مکمل کروا لیتی ہے عورت کہ چلو اس سے جان چھوٹے، چاہے جو ہے بچہ پیدا ہونے تک مجھے انتظار کرنا پڑے لیکن جان تو چھوٹے گی اس سے، جب بڑی مجبور ہوگی تو شاید جو ہے اس وقت بھی وہ خلا جو ہے لے لے گی. یہ مسئلہ میرے بھائیوں جو ہے کس کا تھا؟ عدت کا تھا، کہ اس عورت کی عدت کیا ہوگی جس نے خلا لیا ہے. اب ایک آخری مسئلہ، جس مسئلے کو ابھی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے درس سے پہلے، ابھی وہ سوال آیا تھا. لوگ درست میں شریک ہوں تو ان کو مسائل بھی پتہ چل جائے. تو کسی وہ مسجد کے امام صاحب پوچھ رہے تھے ابھی فون کر کے کہ کبھی ان لوگوں نے خلا کرا دیا ہے کسی عورت، اب جو ہے خلا کے بعد اب وہ دونوں ملنا چاہتے ہیں شوہر اور بیوی، تو کیا ان کو یہ حق ہے پھر سے ملنے کا؟ وہ سوال جو اب کیا کرنا ہے اس کے لیے. تو آج کی دور کی یہ بڑی مصیبت ہے
خلا کے بعد عام طریقے سے یہ سوال نہیں آتا ہے کہ دونوں ملنا چاہتے، یہ یاد رکھ لیجیے گا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ خلا یہ اچانک کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے نا، کہ عورت کے دل میں آیا کہ نہیں میں خلا لیتی ہوں، تو کہا میں نے تم سے خلا لے لیا، ایسا خلا نہیں ہے سب۔ اس کے پیچھے ایک لمبی کارروائی ہوتی، تو بہت سوچ سمجھ کر کے ہی خلا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جب دونوں طرف سے اصلاح کی ساری امیدیں دم توڑ دیتی ہے نا، تب جو ہے خلا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایسا نہیں ہوتا جیسے طلاق میں ہے کہ طلاق دینے کے بعد شوہر بڑا جو ہے پریشان ہوا، بڑا پشیمان ہوا، نادم ہوا، شرمندگی ہو رہی ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کیا ہے، دوبارہ ملنا چاہے۔ لیکن یہ خلا کی شکل میں ایسا نہیں رہتا ہے۔ لیکن آج کل خلا بھی ایسا ہو گیا کہ عورت کے بس ذہن میں آ گیا تو مجھے خلا چاہیے۔ ارے بھائی خلا چاہیے تو جب تمہیں چھٹکارا مل گیا تو اب دوبارہ کیوں پھر اس کے ساتھ نکاح کا مسئلہ؟ خلا کا مطلب یہ ہے کہ عورت اب یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب پہلے سے تم کو اتنا اندازہ ہو گیا اور تم جو ہے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئی کہ میرا اس کے ساتھ گزارا ہو ہی نہیں سکتا، تو اب کہاں سے آ گیا کہ گزارا ہو سکتا ہے، دوبارہ ملنا چاہتے؟ اسی لیے خلا میں رجوع نہیں رکھا گیا شوہر کی طرف سے کہ شوہر چاہے تو رجوع کر لے، اس میں رجوع نہیں ہوتا، لیکن دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اصل وہی مسئلہ بتانا ہے کہ خلا میں دوبارہ نکاح کرنے کا حق ہوتا ہے بیوی کا۔ ایک جو ہے اس کی عدت گزر جانے کے بعد جو ایک جو ہے حیض، میں نے عدت بتائی آپ کو، یہ عورت اب نکاح کے لیے ویلڈ ہے کہتے ہیں آج کی زبان پہ، یعنی اس کو نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے اور وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اب یہ نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہوتا ہے۔ تو جیسے اس کے ساتھ نکاح کوئی اور کر سکتا ہے، تو جس شوہر سے اس نے خلا لیا ہے وہ شوہر بھی اگر نکاح کا پیغام دیتا ہے اور عورت جو ہے اس نکاح کے پیغام کو قبول کرتی ہے اور دونوں کا پھر نئے سرے سے نکاح ہوتا ہے، اور باقاعدہ مہر، نئے مہر کے ساتھ جیسے نکاح ہوتا ہے اس طرح سے نکاح عمل میں آتا ہے، تو پھر دوبارہ دونوں شوہر بیوی بن جائیں گے۔ تو اس نئے نکاح کے ساتھ دونوں کے شوہر بیوی بننے کا جو ہے ایک چانس ہے، اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن یہ چیز ہوتی نہیں تھی کیونکہ خلا کوئی اچانک کوئی اسٹینڈ نہیں لیا گیا ہے، کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے۔ یہ تو کافی سوچ بچار کے بعد اور کافی کاروائیوں کے بعد یہ چیز عمل میں آتی ہے، ایک کافی موقع ملتا ہے اس میں سوچ بچار کا۔ تو بالکل جب تنگ آ جاتی ہے عورت کہ میں اس کے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی، تبھی وہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو ایسی عورت کیوں دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی؟ کیونکہ جب تک عورت کی مرضی نہ ہو زبردستی کوئی نکاح نہیں کر سکتا نا اس کے ساتھ، اس کا ولی بھی کسی کے ساتھ زبردستی نکاح نہیں کرا سکتا۔ تو اب دوبارہ نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت کی مرضی شامل ہو گئی، عورت جو ہے چاہتی ہے کہ اس سے نکاح کر لے۔ تو اگر ایسی شکل ہوتی ہے تو نکاح کرنا جائز ہے، یاد رکھیے، وہ نکاح ویلڈ ہوگا۔ لیکن نیا نکاح ہوتا ہے، اس میں رجوع کرنے کا حق نہیں ہوتا ہے، لیکن نئے سرے سے نکاح کرنے کا اس کو بھی حق ہوتا ہے۔ جیسے وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے تو پہلے والے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جو ہے خلا لینے والی عورت کے تعلق سے یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے خلا کے تعلق سے، جس عورت نے بھی خلا لیا ہے۔ اب ایک مسئلہ جو ہے اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت یہ عدت کہاں گزارے گی، چونکہ اس میں رجوع نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ عدت عورت یعنی اگر اسی شوہر کے ساتھ رہے گی تو یہ ایک مسئلہ رہے گا، اس کو پہلے سے ہی بہت تنگ آئی ہوئی ہے، اسی لیے اس نے خلا کا مطالبہ کیا ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے اس میں کہ وہ اپنے گھر یا اپنے شوہر اپنے باپ کے گھر جو بھی ہے جہاں شوہر سے علیحدگی ہوتی ہے، الگ رہتی ہے،
जब एक छत के नीचे हो तो ये डर होता है कि कहीं शैतान बीच में आ गया और शौहर ने उसके साथ ज्यादती कर दी, क्योंकि रुजू करने का हक नहीं है। अब वो उसकी बीवी नहीं है असल। फस्खे निकाह में ये होता है कि अब वो उसकी बीवी नहीं है। अगर उसने कुछ ज्यादती किया तो वो जिना कहलाएगा। तो ये ज्यादा बड़ा जुर्म हो सकता है। तो अगर उसमें एक छत के नीचे अगर कुछ और लोग भी साथ में रहते हैं और औरत के लिए पूरी सिक्योरिटी है उस घर में, तो कोई मसला नहीं है, उस घर में भी वो इज्जत गुजार सकती है। लेकिन जहाँ सिक्योरिटी का मसला ना हो, और जो है यानी सिक्योरिटी का मसला है कि औरत को बहुत ज्यादा जो है वो सिक्योर अपने आप को नहीं महसूस कर रही है वहां पर, कि शौहर की तरफ से ज्यादती होने का डर है और उसकी वजह से वो अपने बाप के घर जा करके रहे। ये असल सिर्फ एक हैज आने का मसला रहता है, तो वहां जा करके वक्त गुजार सकती है वो। और ये एक हैज का मतलब क्या होता है कि तब तक उसका निकाह नहीं हो, दूसरा निकाह हो नहीं कर सकती, ये जरूरी होता है। बाज मर्तबा हमारे सामने ये सवाल भी आया, तो उसका जवाब भी आपके सामने दे देता हूँ। वो ये है कि बाज लोग ये पूछते रहते हैं कि भाई ये जिसने खुला लिया है ना, ये अपने बाप के घर तो पहले से ही रह रही थी। तो बाज औरतें एक एक साल दो दो साल तक अपने बाप के घर थी, और फिर जो है वो खुला की कार्रवाई चलती रही और फिर वो कार्रवाई मुकम्मल हुई। वो तो शौहर के साथ रही नहीं है, कई सालों से नहीं रही है, तो क्या उसको भी इद्दत गुजारनी पड़ेगी? कभी कभी ये सवाल आता। तो इद्दत उसको भी गुजारनी। ये जो इद्दत है, खुला की इद्दत, एक मर्तबा हैज आना, वो इद्दत उसको भी जो है यानी उतनी मुद्दत तक वो निकाह नहीं कर सकती। ये नहीं होता है कि जैसे ही खुला की कार्रवाई मुकम्मल हुई उसने किसी और से निकाह कर लिया, ये जायज नहीं होगा औरत के लिए। तो औरत के लिए वो एक हैज की मुद्दत गुजारने के बाद ही किसी और से निकाह करना जायज होता है, उसके बगैर जायज नहीं। चाहे वो अपने शौहर के साथ रह रही हो या न रह रही हो, इसका मतलब नहीं, इसका मसला नहीं आता है इसमें। अगर वो अपने बाप के घर रह रही थी, कई काफी महीनों से रह रही थी, तब भी जो है चूंकि वो शादी के बंधन में उसके साथ बंधी हुई थी, तो जब भी जो है निकाह फस्ख किया जाता है तो उसके बाद एक हैज की मुद्दत इद्दत में गुजारनी होती है। यानी इस मुद्दत में निकाह करना उसके लिए जायज नहीं होता है। उतना सब्र करना पड़ेगा, कोई बड़ी लंबी मुद्दत भी नहीं है। अब इतनी भी जल्दबाजी क्या होगी किसी और से निकाह करने के लिए? जो बस इतनी ही मुद्दत है एक हैज की, उसके बाद निकाह करने की उसे इजाजत होती है। तो मेरे भाइयों, ये आज का मसला था, हमने पेश कर दिया आपके सामने। अगर कोई सवाल हो किसी का तो कर सकते हैं। और हमारा जो है इंशाअल्लाह अब आइंदा हफ्ते दूसरा मसला आपके सामने आएगा। खुला के जो मसाइल थे वो यहाँ पर ख़त्म हो गए। अब इद्दत वगैरह की जो मसाइल है ना, वो जो है मुस्तकिल तौर पर आपके सामने पेश हो।